खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद कलाम मुक़द्दस में चारों अनाजील में चारों रसूलों ने खुदावंद यीशु मसीह के ज़हूर वज़ीर होने को, जो कि उसके 11 शागिर्दों के ऊपर खुदावंद ज़ाहिर हुए, उसका बयान चारों अनाजील करती हैं। ये चारों अनाजील उसी दिन यानी कि हफ्ते के पहले दिन इतवार के रोज खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुए तो उसी दिन और रात और शाम को अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए, जबकि चारों अनाजील के मुसन्निफीन ने इस वाक्य को जैसे उन्होंने देखा, यानी मत्ती रसूल, मरकज़ जिसका मुसन्निफ पतरस रसूल है, और यूहन्ना रसूल जो वहां पर मौजूद था, और लूका तभी, इन चारों ने उन तमाम वाक़यात को जो उसी दिन यानी कि इतवार के रोज रुनुमा हुए, अपनी अपनी रूह कुद्दस की समझ बूझ के मुताबिक उन्होंने रूह कुद्दस की हिदायत से इसका बयान किया है। मैं आपको बताऊं कि पहली सदी में ये 27 किताबें लिख दी गई थी, जो कि चारों अंजीलों के मुसन्निफीन और रसूलों के खतूत और यूहन्ना आरिफ का मकाशफा, यूहन्ना पर जो उतरा, ये 95 मसीह में इसका इनकार हो गया था, लिख दी गई थी। और हम इसको देखें और इस पर गौर करें कि ये 27 किताबें जो लिखी गई हैं, इन किताबों में, खतूत में, मुकाशफों में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में साफ और वाज़ेह तौर पर हमें इंजीली बयान मिलते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक 30 दिन मुर्दों में से जी उठे, और जगह जो गलील के पहाड़ पर मुकर्रर की थी, उस मुकर्रर किए हुए मुकाम पर खुदावंद यीशु मसीह सब्त के पहले दिन यानी इतवार को अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होते। कलाम मुक़द्दस में मत्ती रसूल की इंजील उसका 28 बाब और 16वीं और 17वीं आयत में इस बात का जिक्र हम पढ़ते हैं। अगर इसको पढ़ लिया जाए ताकि हमें समझने में आसानी हो। मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील 28 बाब उसकी 16वीं आयत। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। गलील के उस पहाड़ पर गए जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनके लिए मुकर्रर किया। फरिश्ते ने औरतों से कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? और औरतों ने यीशु मसीह को देखकर सीधा किया, और खुदावंद यीशु मसीह ने इन औरतों से कहा, जाओ मेरे शागिर्दों को कह दो कि वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है,
اور تم سے پہلے وہ گلیل میں تم کو ملے. اور اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق مقدس بتی رسول نے اس کو گلیل کے اس واقعہ کے مطابق جو یسوع مسیح نے ان کو بتایا تھا اس کا ذکر کیا ہے کہ گلیل کے اس پہاڑ پر جو جگہ اور مقام خدا نے ان کے لیے مقرر کی تھی ان 11 شاگردوں پر خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوئے. لیکن انہوں نے اس کا یقین نہ کیا. ہم 18ویں آیت میں جی. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. اب یہاں پر باتوں میں ہم دیکھیں, ہم چاروں انجیل میں مختلف باتیں جو خداوند یسوع مسیح نے کی ان کی بابت ہم سیکھ رہے ہیں, جان رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب ان سے باتیں کی تو ان کو بتایا 11 شاگردوں کو کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے, میں بااختیار ہوں. اور یہ اختیار خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی دیا. آگے جا کر ہم دیکھیں گے. اور 19ویں آیت میں دیکھیں, بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. یہاں پر باتیں کرتے ہوئے ان کو کہا, حکم دیا کہ تم سب جا کر کیا کرو, تمام دنیا میں میرے نام کی کیا کرو, انجیل کی منادی کرو اور ان کو کیا بناؤ, شاگرد بناؤ. طریقہ کار بپتسمہ کو بتایا ہے کہ شاگردیت میں, مسیحیت میں آنے کے لیے یہ طریقہ کار ہو. ان کو خدا باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اور پھر 20ویں آیت کو دیکھیں, اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں. اور پھر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو تعلیم دو. آج کلیسیا بائبل اسٹڈی کی اور مسیحی تعلیم کی چرچز میں فقدان کئی سالوں سے مشہور ہمارے چرچ کہ بائبل اسٹڈی کا انعقاد ہی نہیں. بچوں کو, بڑے اور نوجوانوں کو کلام مقدس سیکھنے کا شوق نہیں, اور نہ ہی خدا ان کو ایسے پروگرام ترتیب دینے کا لگن ہی نہیں کہ کلام مقدس کو جاننے کے لیے وہ تعلیم دے. میرے چیزوں مسیحی تعلیم انتہائی ضروری. مختلف شعبہ باز, مختلف ایسے لوگ جو کلام مقدس کو لے کر اٹھے ہیں وہ خدا باپ, بیٹے, روح القدس کے نام سے بپتسمہ نہیں دیتے. یہ تعلیم ان کے پاس نہیں ہے. انجیل کی منادی کی تعلیم کا فقدان اور اپنی مرضی سے من گھڑت چیزیں انہوں نے لے رکھی. وہ یسوع کے نام سے بپتسمہ دیتے, خدا باپ, بیٹے, روح القدس کے نام سے نہیں. محمد جو ہیں وہ, یہ بھی کوئی چرچ ہے, کوئی تنظیم بہت پرانی ہے, یہ خوشحالی کی بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جب تم دعا کرو تو خوشحالی کے لیے دعا کرو, آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہو اس کے لیے دعا کرو, اپنی ضرورت اشیاء کے لیے دعا کرو, گھر کے لیے دعا کرو, گاڑی کے لیے دعا کرو, اور بہت ساری خوشحالی پراسپر ہونے کی وہ تعلیم دیتے. انہیں پراسپر کلیسیا چرچ کہتے ہیں. اور نیٹ پر آپ جا کر دیکھ لیں, بہت ساری ایسی تعلیمیں ہمیں ملیں گی. ہمیں ایسی تعلیموں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. لگتا تو یہی ہے کہ یہ لوگ صاف و واضح تعلیم دیتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں بال کے برابر فرق ہمیں نظر آتا ہے. انجیل مقدس وہی اٹھائی ہوتی ہے, یسوع کی وہی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں, یسوع کے موضوعات کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, یسوع کے موضوع میں سے جیوتے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن خدا باپ, بیٹے, روح القدس پر ایمان تو رکھتے ہیں, لیکن کس طرح سے خدا کو لیلا کہتے ہیں, بیٹے کو لیلا کہتے ہیں, اور روح القدس کو لیلا کہتے ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان کو کیا تعلیم دی کہ جاؤ انجیل کی منادی کرو اور ان کو خدا باپ, خدا بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اور کچھ لوگ تعلیم یہ دیتے ہیں کہ روح تو ہے نہیں انسان کے, کھاؤ پیو اور موت اڑاؤ, کیونکہ یہ جسم ہے خاک اور خاک میں چلے جائے گا. قیامت پر ان کا امان نہیں. قیامت کا کیا مطلب؟ جیوت لے گا, مردوں میں سے جیوت لے گا. صدوقی بھی یہی مان رکھتے ہیں
کہ کوئی قیامت نہیں. اور آج بھی مسیح فرقے ایسے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہے, مسیح کا جی اٹھنا نہیں ہے, اور تم بھی نہیں جی اٹھو گے. اس قسم کی تعلیمات کے بارے میں خاص طور پر یسوع مسیح نے کہا کہ ان کو کیا دو, تعلیم دو, تاکہ وہ میرے حکموں پر کیا کریں, عمل کریں. 27 کتابیں after death of Jesus Christ, 95 after death میں یہ پوری کی پوری 27 کتابیں قلم بند ہو چکی تھی. یہ مستند ہے, اور 4,500 سے زیادہ نسخے پائے جاتے ہیں ان کی شہادتوں کے. کتنے نسخے؟ 4,500 سے زیادہ نسخے پائے جاتے ہیں. ہاللیلویا. اور انجیل مقدس جو آیتیں ہیں وہ 4,000 آیتیں. 27 کتابوں میں 4,000 آیتیں. یہ تمام کی تمام 4,500 نسخہ جات میں قلم بند ہیں. اس لیے ہمیں تعلیم پر بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ ان کو کیا دو, تعلیم دو, حکم دو, تاکہ وہ اس پر کیا کرے, عمل کرے. جن کا میں نے تم کو حکم دیا, جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے. ہاللیلویا. یہ تو متی رسول کی انجیلی بیان جو روح القدس کی قوت سے اس نے تحریر کیا. یہ یاد رکھیں, یہ جتنے بھی شہادتیں ہیں, جتنے بھی کلام مقدس کو لکھا گیا ہے, یہ دل کی تختی سے, روح کی سیاہی سے لکھے. معلوم سوچن فرماتے ہیں. اب لوکا رسول کا انجیلی بیان دیکھیں. وہی سبت کا پہلا دن ہے جب وہ 11 لوگ کھانا کھانے پر بیٹھے, لیکن ایک اس میں موجود نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ تم ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بیٹھے ہیں تو خداوند یسوع مسیح ان کے ان میں موجود ہوتے ہیں. یہ بالا خانے میں یہ رومی اور فقی فریسی اور گنڈا غرب جو فقی فریسی لوگ تھے ان سے چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے. کیوں؟ فقی فریسی اور صدوقیوں کو اور رومن اسٹیٹ کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے. کیونکہ پہلے دار دولت پہلے تو وہ دموع ہو کر گرے پڑے تھے. جب ان کو ہوش آئی, جان آئی, تو وہ نکل کے سردار کہن قیافہ اور ان کے پاس گئے اور ان کو جا کر سارا معاہدہ سنایا کہ پتھر لڑکا ہوگا. مہر لگائی تھی رومن اسٹیٹ کی, پینتوس پالاطوس کی مہر لگی تھی جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا. فرشتے نے ایک ہی انگلی سے اس بڑے پتھر کو لڑکا دیا. اور انہوں نے بتایا اور ان سے کیا کہا, ان سے کہنا, ان سے کیا کہنا, جب ہم سو رہے تھے تو اس کے شاگرد اس کو چرا کر لے, اور ہم کیا کریں گے, انہیں پیسے دیے رشوت کے طور پر, اور کیا کہا کہ ہم کیب کر کیا کر لیں گے, تم کو خطرے سے بچا دیں. یہ کہتے کیا تھا؟ یہ دیکھیں کلام مقدس کو پڑھتے ہوئے غور کیا کریں. یہ فقی اور فریسی اور یہودی کیا کہتے ہیں سبت کے دن کو کیا رکھنا ہے, ہلو, پاک رکھنا ہے. لیکن یہ سبت والے دن خداوند یسوع مسیح تیاری کا جو دن ہے فسح کا, شام 6 بجے سے پہلے خداوند یسوع مسیح کی تدفین ہوئی. یہ پہلا دن. اور یہودیوں میں جو پہلا دن ہے وہ رات سے شروع ہوتا ہے. پیدائش کی کتاب میں آپ دیکھ لیں, پھر رات ہوئی, پھر شام ہوئی, پھر صبح ہوئی. سو پہلا دن. ان کا شام ہی سے دن ہوتا تھا, وہ 6 بجے سے. 6 بجے سے پہلے خداوند یسوع مسیح کو دفنا دیا گیا. تو یہ جمعے کا پہلا دن. ٹھیک ہے.
اور سبت کب سے شروع ہوا؟ 6 بجے کے بعد سے سبت شروع ہوا. اور پھر ان کی عقل کو دیکھو، تدفین ہو گئی ہے قبر میں، خداوند یسوع مسیح کو پہلے دن اتار دیا ہے، یعنی کہ جمعے کے دن جو تیاری کا دن کہتے ہیں پہلا دن، اور ہفتے کے دن کون سا دن ہے؟ سبت کا یہ دوسرا دن. اور تیسرا دن کون سا ہے؟ ہفتے کے بعد، سبت کے بعد پہلا دن. یعنی کہ سبت کی 6:30 بجے سے لے کر جو ہے اتوار کا دن شروع ہو جاتا ہے. اس طرح تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا. تو یہ تھے کہ سبت والا دن یہ پینتوس پلاطوس کے گھر کے پاس جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ پینتوس پلاطوس کے. جبکہ کلام میں لکھا ہے کہ سبت کے دن کوئی کام نہ کرنا، ورنہ جو کوئی کام کرے گا وہ قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے گا. ان کی شرارت دیکھو، ان کے سکرو ڈھیلے، پریشان، کیونکہ یہ کہتے تھے کلام قدس میں، خدا معاف کرے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ وہ دھوکے باز نے یہ کہا تھا کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے، انہیں یقین تھا کہ لازر کو 4 دن سے مردوں میں سے زندہ کیا، تو ایسا نہ ہو کہ یہ بھی زندہ ہو جائے تو پہلا دھوکہ یہ دھوکہ پہلے دھوکے سے بڑا ہو. جو پہلے پچھلا جو دھوکہ ہے، ابھی جو دھوکہ ہوگا وہ اس سے بڑا ہوگا، ہمیں بڑی شرمندگی ہوگی. سبت کے دن کہاں گئے؟ پینتوس پلاطوس کے پاس چلے گئے. کیا وہ پینتوس پلاطوس کے گھر میں داخل ہوئے؟ یا پینتوس پلاطوس بادشاہ گھر سے باہر نکل کر ان کو ملا؟ نو، پینتوس پلاطوس بادشاہ جو ہے وہ اپنے گھر میں موجود ہے، اور یہ اندر جاتے ہیں. جبکہ فقہ فریسی کہتے ہیں کہ اسے کوئی کام نہیں کرنا. اسے کیا قبل کیا کہتے ہیں کہ وہ تیاری کا دن ہے، فسح کے دن ہے، آگے سبت ہے، ایسا نہ ہو ہم کیا ہو جائیں ناپاک. لیکن ان کو پنجابی کہتے ہیں تھڑلی پئی ہے، تھڑلی پئی ہے نانو، اور یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ مردوں میں سے. انہوں نے کہا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں پہرے دار، انہوں نے کہا کہ پہرے دار بھی موجود ہے، سب موجود ہے. کر اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے سبت کو توڑا ہے. سبت کے مالک کو مہر کے ساتھ بند کر رہے ہیں، لیکن خود سبت کے دل کو کیا کر رہے ہیں؟ توڑ رہے ہیں. سبت کے اگلے دن خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، اور جی اٹھنے کے بعد گلیل میں اپنے شاگردوں کو ملے. متی نے فرمایا، اور اسی ہی مقام پر وہ بلا خانہ میں اندر وہ بند ہیں، کھانا کھانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور یسوع مسیح ان میں موجود. اور موجود ہونے کے بعد وہ ڈر جاتے کہ ہم روح کو دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ڈرو مت، میں تمہاری سلامتی ہوں. اور جب سلامتی کہنے کے بعد پھر بھی ان کو یقین نہیں ہوتا، اور کہتا ہے روح کے کیا نہیں ہوتا؟ ہڈی اور گوشت نہیں ہوتا. اور دیکھو میرے ہاتھوں کو دیکھو، میرے پاؤں کو دیکھو، میں ہی ہوں. اور اس کے بعد وہ خوش ہوئے، اور انہوں نے کچھ نے یقین کیا اور کچھ نے یقین نہ کیا. تو بھی خداوند یسوع مسیح نے ان کو پہلے ہی دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد تعلیمات دیں. اب 40 آیت پڑھے لوکا کی انجیل، اس کا 24 باب اس کی 40 جی. اور یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے. جب مارے خوشی کے ان کو یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تھے کہ اس نے ان سے کہا کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اب شو آف کرنا ہے کہ روح تو کھا نہیں سکتی، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اور اس نے کہا ہاں مچھلی کا ایک کتلا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے ان کے سامنے مچھلی کا یہ ٹکڑا کھایا.
ہاں جی آگے. پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب میں گلیل میں تھا، جب منادی کرتا تھا، یہ ساری باتیں میں نے تم سے کہی تھی اپنے بابت. جب تمہارے ساتھ تھا کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں. خداوند یسوع مسیح نے اپنے بابت تمام پیشن گوئیوں کو اور تمام شریعت کے تقاضوں کو خداوند یسوع مسیح نے پورا کیا. پیدائش کی کتاب میں 30 باب میں اس پیشن گوئی کو جو باغ عدن میں خدا نے کہی تھی کہ تو درد جائے کے ساتھ بچے کو جنے گی، اور جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ ابلیس کے سر کو اپنی ایڑی سے کچلے گا. یہ یسوع مسیح کی بابت ہے، عورت سے پیدا ہوا. ہاں سب دنیا کے لوگ تو عورت ہی سے پیدا ہوتے، لیکن وہ شادی کے بعد. لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح مقدسہ مریم جو عورت تھی، جو کنواری تھی، وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوا اور اس کا بیٹا ہوا. اس کا نام یسوع رکھا اور اس سے صلیب پر ابلیس کے سر کو کچلا. یہ پیشن گوئی خداوند نے پوری کی ہے. پھر یسایا نبی کا 53 باب، اس میں آپ پورے طور پر دیکھ سکتے ہیں پیشن گوئیوں کا باب ہے. پھر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں زکریا نبی کو میں لکھا ہوا ہے. پھر اس کو ہم بہتر اور اچھی طریقے سے ہم دیگر زبوروں میں دیکھ سکتے ہیں. میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس کی جان کیا ہوگی؟ چھیدی جائے گی، اس کی کوئی ہڈی توڑی نہ جائے گی. اور اس قسم کے بہت سارے حوالوں کو ہم دیکھیں. میکا نبی کے صحیفہ میں ہم اس بات کو پڑھ سکتے ہیں. نبیوں کے معرفت جتنی پیشن گوئیاں کی گئی تھی وہ خداوند یسوع مسیح نے ان کو بتایا کہ یہ سب کیا ہوئی ہیں، پوری اپنے شاگردوں کو بتایا. جی پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے. میرے عزیزوں ان کے ذہن بند تھے. 3.5 سال تک خداوند یسوع مسیح کے ساتھ پریچنگ کرتے ہوئے، ٹریننگ کرتے ہوئے، بڑے بڑے معجزات، کلام مقدس کی سچائیاں اور بڑے بڑے ایسے کام، مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. ان کے ذہن بند تھے. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کڑوے دانوں کی مثال ان کو دیتے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی. اور وہ شیر کی مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کیا مثال تو نے دی ہے، تو تمثیلوں میں بات کرتا ہے، میں سمجھ نہیں آتی. اس کا مطلب کہ ان کے ذہن بند تھے. ان کے ذہن بند تھے. خداوند یسوع مسیح جانتے ہیں کہ ان کے ذہن بند، ابلیس نے ان کے ذہنوں کو بند کیا ہوا، اور خداوند یسوع مسیح نے ان کے ذہنوں کو کھولا. آج بھی بہت سارے مسیحی لوگ چرچ آتے ہیں، کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن ان کے ذہن آج بھی بند. آج بھی کئی ٹیلی فون کالز یہ 40 دن جو روزوں کے آتے رہی. پاسٹر صاحب روزے رکھنے کا کون سا ٹائم، کھولنے کا کون سا ٹائم؟ او بھائی بوڑھے ہو گئے تم لوگ، 50 سال تمہاری عمریں ہو گئی ہیں، اب بھی تم سوال پوچھ رہے ہو. اور ابھی تو تمہیں تیاری کے دن آسمان کی تیاری کے لیے جانا ہے. تمہارے ذہن کو کھلے ہونا چاہیے. پھر گڈ فرائیڈے والے دن کچھ لوگ سوال کر رہے کہ کیا ہم گڈ فرائیڈے کو روزہ کھول لیں، یا ہفتے کا روزہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ سوالات ابھی تک جون کے چل رہے. روح القدس کیا ہے؟ روح القدس کیسے نازل ہوتا ہے؟ غیر زبانیں بولنا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آج بھی یہ سوالات یہ لوگ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی.
खुदावंद यीशु मसीह की कब्र की बाबत कई सवालात करते हैं, तुम और रसूल की बाबत कई सवालात करते हैं, सवालात सवालात सवालात। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इनको नबियों की किताबें, सहीफे, ज़बूर और सारी बातें इनको समझाई और उनके ज़हन को खोला। आज भी हम खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद मसीहों के ज़हनों को खोले ताकि वो कलाम मुकद्दस को समझ सके। कलाम मुकद्दस को जानने और समझने के लिए हमें खुदा से दुआ करने का, हमें फैल दानिश दिलाई अता कर, हमें समझ अता कर ताकि तेरे कलाम को हम समझ सकें। आज तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दुआ करनी नहीं आती, हर रोज एक ही पैटर्न, एक ही तरतीब से वो दुआ करते हुए दिखाई देते, या उनके बाप दादा जैसे दुआ करते थे वैसे ही करते हुए नजर आते। हमें दुआ करने का जो पैटर्न है वो दुआ रवानी में जाकर हमें सीखने की जरूरत है। एक एक स्टेप खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया है और खुदावंद ने इनके ज़हन को खोला ताकि कलाम मुकद्दस को समझे। और उसने उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मनादी उसके नाम से की जाएगी। अब उन्हें ये बता रहे हैं कि ये सारी बातें जो मैंने तुम्हें बताई थी, मैं मुर्दों में से जी उठाऊं और तौबा और गुनाहों की माफी के लिए क्या की जाएगी, उसके नाम से, उसके यीशु मसीह के नाम से क्या की जाएगी, मुनादी की जाएगी। आज भी हमें इस बात की जरूरत है तौबा और गुनाह की मुनादी करें और लोग अपने गुनाहों से क्या करें, तौबा करें, अपने गुनाहों को खुदावंद यीशु मसीह के सामने रखें और अपने गुनाहों का इकरार करें। कहे यीशु मसीह मैं गुनाहगार हूं। यीशु मसीह की उस पेशन गोई को हम देखते हैं और उस हिस्से को देखते हैं जो फरिश्ते ने कहा, उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, बताते हैं अपने शिगिर्दों को कि मेरे नाम से तौबा की मनादी, निजात की मनादी की जाएगी और जो कोई ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। ये बात उनको समझाई, वहां पर पूरी बात उनको समझाई कि उनको जाकर मुनादी करो, बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम से उनको बपतिस्मा दो और शागिर्द बनाओ। यहाँ पर गुनाहों की माफी की बातें नहीं सिखा रहा, ये एक ही दिन की बातें, किस वक्त की, उसी बाला खाने की बातें, इतनी लंबी बातें। मत्ती रसूल ने अपने एंगल से रूह कुद्दस की हिदायत से उन्होंने लिखा, लूका रसूल तभी ठीक ठीक बातों को दरियाफ्त करके इसको कलमबंद कर रहा है। मेरे चीजों ये वो बातें हैं जो यीशु मसीह ने कही मुझे और आपको करनी। आगे देखिए फिर रूह कुद्दस के बारे में बता रहे खुदावंद यीशु मसीह को, तुम इन बातों के गवाह हो और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, जब तक आलम बाला का कुव्वत से तुमको कुव्वत का लिबास न मिले इसी शहर में ठहरे रहो। मेरे सीधे इंस्ट्रक्शन, उनको इंस्ट्रक्शन देते हुए यीशु मसीह नजर आते हैं और उनको बताते हैं जो वादा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था। यशायाह 43 बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है कि तुम कदीम बातों पर सोचते ना रहो, मैं नया काम करने का हूं। और वो नया काम क्या है, वो रूह कुद्दस, मैं तुम्हें रूह कुद्दस दूंगा, तुम रूह कुद्दस से मामूल हो जाओगे। मेरे अजीजों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता था, मैं तुम्हें पानी के साथ बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आएगा तुम्हें आग और रूह कुद्दस के साथ बपतिस्मा देगा। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह को याद करा रहा है कि जो वादा मेरे बाप ने तुमसे किया था, और यूहन्ना 14 बाब में 16 बाब में इसका जिक्र लिखा है कि मैं बाप के पास जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं, रूह कुद्दस लेकर आऊं, रूह हक लेकर आऊं। वो तुम्हारे पास होगा, तुम्हारे
अंदर होगा और हम तुम्हारे पास आया जाया करेंगे और तुम्हारे साथ सुकूनत करेंगे, इसका वादा उनको बताते हैं और उनसे उनको हुक्म देते हैं कि तुम यरूशलेम से बाहर न जाना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। ये लूका रसूल जो तबीब आज़म हैं, उन्होंने रूह कुद्दूस की हिदायत से खुदावंद यीशु मसीह की सारी बातें कलमबंद। ये याद रखें, वो सब्त के पहले दिन यानी इतवार वाले दिन ये अपने शिगिर्दों से बातें करें। जगह एक ही है और बयान 4 अंजीलों में एक ही साथ है और मुख्तलिफ बातें जो लूका को रूह कुद्दूस बता रहा है उसकी बाबत, जो मत्ती को बता रहा है वो उसकी बाबत। अब यूहन्ना की अंजील में आप देखें उसके 20वें बाब में उसके 19वें आयत में, हम 19वीं और 20वीं आयत नहीं पढ़ेंगे, वहां पर हम देखते हैं कि बालाखाना में खुदावंद यीशु मसीह उनके पास आ जाते हैं। ये पहला हिस्सा हमने मत्ती में भी देखा और लूका में भी देखा। वो डर गए और उन्होंने मछली खाई उनके सामने, उन्होंने खुशी का इजहार किया। यहाँ पर वो डरे हुए 20 और 21 और 21वें आयत पर 21 22 और 23। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। हाँ जी, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा और मैं भी तुमको भेजता हूँ। मत्ती की इंजील में उनको भेजा कि जाओ सारी दुनिया में जाकर मेरे नाम की क्या करो, अंजील की बुनियादी करो। और यहाँ पर इस तरीके से यूहन्ना को कलम बंद कर रहा है, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा उसी तरह मैं भी तुमको भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका। और ये देखिए, ये कहकर उन पर फूंका। क्या फूंका? आगे बढ़े। और उनसे कहा, रूह कुद्दूस लो। फूंका उन पर, क्या फूंका? अपना रूह कुद्दूस लो। आज कई दफा कुछ खुदाओं को हम नेट पर देखते हैं, वो फूंक रहे होते हैं और कई लोग स्लेन होकर गिरते हैं, कई गैर ज़बानें बोलना शुरू हो जाते हैं। तो कई कलामत प्रस्त लोग ये कहते हैं ये गैर कौमों का काम, हम फूंक फूंक मारना। फूंकते हैं ना हमारे गैर कौमों के लोग, क्या करते हैं? दम। और दम का लफ्ज भी क्या है? दम रूह को कहते हैं। किसको कहते हैं? रूह को कहते हैं। खुदा यीशु मसीह ने आदम और खुदा ने आदम को मिट्टी से बनाकर उसमें जिंदगी का दम फूंका और यीशु मसीह ने रूह कुद्दूस उनका फूंका कि रूह कुद्दूस को, क्योंकि उनको पता था ये डरे में, इन्हें कुव्वत तकवीत की जरूरत। आज मुझे और आपको रूह कुद्दूस की जरूरत है ताकि डर और खौफ जिंदगी से ज्यादा रहे, ताकि बिला खौफ हम खुदा की मुनादी करें। आमीन। मेरी जिंदगी जब कोई दुआ करके फूंकता है ना, उसे ब्लेसिंग आती है। क्या आती है? और गैर कौमों को देखे, वो अपनी आयात पढ़ के अपने ऊपर फूंकते हैं ना। क्या मतलब है? जो जबान से अंदर से जो आयात उनका अकीदा है, इसी तौर पर यीशु मसीह ने भी उन पर क्या फूंका? अपना रूह फूंका। आमीन। रूह कुद्दूस को एक बात यूहन्ना रसूल इस एंगल से करते और आगे फिर अख्तियार देते हैं यीशु मसीह। क्या? जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके बख्शे गए हैं। अख्तियार अथॉरिटी अपने शिगिर्दों को, मुझे और आपको, जो रूह में है, जो निजात याफ्ता है, जो खुदा में जिंदगी बसर करते हैं, ये अथॉरिटी खुदा ने उनको दी कि जैसे मेरे पास अथॉरिटी है गुनाहों को माफ करने की, जाओ क्या करो, मेरे नाम से लोगों के गुनाहों को माफ करो और जिनके गुनाह कायम रखोगे उनके गुनाह कायम रखे गए हैं। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। कोई खुशी नहीं हुई? इतना बड़ा इख्तियार खुदा ने दे दिया है, इतना बड़ा
اختیار ہے مسیحوں کے پاس. اور فقہ فریسی کیا کہتے ہیں کہ اسے گناہ معاف کرنے کا کس نے اختیار دیا؟ کئیوں کو خداوند یسوع مسیح نے موت دے رکھی ہے. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جا تیرے گناہ معاف ہوئے. آپ کی چار پہ اٹھا اور چل پھر، اور پھر دوبارہ گناہ نہ کرنا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں فقہ فریسی پتھر کرتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کپے ہوں گے، موٹی موٹی گردنیں ہوں گی، اور ان کے باقی تو ان کی داڑھیاں بڑی عجیب و قسم کی پھیلی ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ حکم نہیں ہے کہ تم اپنی داڑھی کو کیا کرو، اس کے رونے حکم نہیں، اسی لیے ایسے کر کے وجہ. میں کچھ یہودیوں سے زیادہ خوش نہیں ہوں، تو میں اسرائیلیوں سے خوش ہوں. بڑے لوگ کہتے ہیں ہاں اسرائیل کے لیے میں دعا کرتا ہوں، لیکن ان کے کردار، ان کے کاموں سے ہم مسیحوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ازل ہی سے انجیل مقدس کی مخالفت کرتے، یسوع مسیح کی مخالفت کرتے، صلیب کا تمسخر اڑاتے. اگر دیکھیں گے، اگر یوٹیوب میں دیکھ لیں کیسے کیسے تمسخر صلیب کی ان دنوں اڑائے گئے، جیسے اس وقت اڑاتے تھے اور آج بھی اڑاتے. عجیب قسم کی حرکتیں کرتے. شاید جب نیٹ نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم بڑا شوق رکھتے تھے یہودی اور اسرائیلی سے ملاقات کریں، لیکن یہ آپ سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے. کلام مقدس ان کے سامنے کھول دو. انہوں نے ہیٹ پہنا، ان کا وہ ہیٹ جو ہے نا ہمارے یہاں جیسے ٹوپی ہے، یہ ہیٹ پہن، ہیٹ ایسے کر دیں. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو اختیار دے دیا. کیسے؟ یعقوب رسول، یعقوب کا خط، اس کا 5واں باب، اس کی 13ویں آیت میں وہ فرماتے ہیں تیل کا مسح کا ذکر. کس کا ذکر ہے؟ تیل کا مسح کا. تیل مل کر کلیسیا کے بزرگ بیماروں کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں تو بیمار خود کھڑا ہوگا. ایک آگے سا نہ صرف بیمار اٹھ کھڑا ہوگا بلکہ ان کے گناہوں کی بھی معافی ہوگی. ہاللویا. جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا. ہاں، اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا. اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں ان کی بھی معافی ہو جائے گی. ہاللویا. اور آج کئی لوگ کہتے ہیں کہ تیل تور لگانے کا پخنڈ بنایا. کئی لوگوں کو میں سنتا پانی کا بھی ایسے ذکر کرتے ہیں. کئی لوگوں کو میں نے سنا ہے. بڑے بڑے خادم، بڑے بڑے اسکالر، پرنسپل، بڑی بڑی سیمینریوں کے. یسوع مسیح نے کیا دی تعلیم؟ کہ تیل، مرکز کی انجیل اس کے 7 باب اور 10 باب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے جیب میں کیا تھے؟ تیل کی کمی موجود تھی. وہ تیل مال کر دعا کر رہے. یسوع نے ان کو منع نہیں. جس کے گناہ تم معاف کرو گے وہ معاف ہو گے، جن کے تم قائم رکھو گے قائم رکھے. یہ تھا کہ میرے اور آپ کے پاس اب بڑی بلشن مرکز کی انجیل اس کا 16 باب 14 سے لے کر 18ویں آیت میں پورا واقعہ تو اوپر سے نیچے ویسا جھوکا تو چلا آ رہا ہے. منادی کا بھی جو ایمان لائے، بپتسمہ لے، وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا. اور جو ایمان نہ لائے وہ کیا ہوگا؟ مجرم. مرکز کی انجیل میں اگر انگلش کی بک آپ دیکھیں، اس مقام میں ریڈ لائن کے ساتھ اس اقتباس کو لکھا ہوا ہے جو یسوع مسیح کے لب مبارک سے جو باتیں نکلی ہیں وہ ریڈ لائن سے. اور اس کے بعد ہم ساری آیت کو دیکھیں، اختیارات دیتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. پہلے ہی دن، کون سے دن؟ پہلے ہی دن، سبت کا پہلا دن، اتوار والے دن ہی یہ سب کچھ خداوند نے دے دیا. دیکھیں ساری مرکز 16-17. اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. ایمان جو لائے گا، یسوع مسیح نے کہا یہ بات ہے. خداوند یسوع مسیح بالا خانہ میں مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد مچھلی کا
टुकड़ा खाने के बाद ये बातें उनसे कर रहे हैं। ईमान लाने वालों के दरमियान क्या होंगे? ये मुझसे होंगे। अथॉरिटी, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। एक नंबर 2, नई जुबान बोलेंगे, गैर जुबान। नंबर 2, सांपों को उठा लेंगे। नंबर 3, सांपों को उठा लेंगे। और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे, तुम्हें पिला दे या तुम्हारे सामने रखी जाए, खाने में दे दी जाए, तो तुम पर कोई भी तुम्हें जरर ना पहुंचेगा। जी, वो बीमारों पर हाथ, चौथी बात, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाए। हालेलुया। ये छूटने के बाद पहले ही दिन बड़ी तेजी के साथ खुदावंद यीशु मसीह ने ये बड़े बड़े काम अपने शिगिर्दों को सौंप दिए, जल्दी जल्दी, और उनसे कहा कि तुम उस वक्त तक क्या करना, मेरा यरूशलेम में इंतजार करना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। हालेलुया। ये पहले ही दिन मुर्दों से छूटने के साथ इतनी तेजी के साथ खुदा ने काम किया। आमीन। ना सिर्फ ये, अब उसकी राह में तो शागिर्दों को मिले, ना सिर्फ ये, तबरियास की झील में भी खुदावन जो थे यीशु मसीह एक लम्हा नहीं रुक रहे, अपने शागिर्दों से एक लम्हा लेना नहीं हो रहे थे। तिबिरियास की झील में जा पहुंचे। ओह प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शागिर्दों के पास जाकर पतरस की खिंचाई कर दी और उसे बहस भी कर दिया कि तुम्हें क्या चढ़ा, भेड़ चढ़ा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी तेजी के साथ इतवार वाले दिन रात तक खुदावंद यीशु मसीह काम करते रहे, क्योंकि वो काम यीशु ने अपने शागिर्दों को सुपुर्द किए। आज ये इतना अरसा गुजर गया है, ये काम जो कि तू चल रहे हैं। आमीन। लोग रूह कुदस से पढ़ रहे हैं, नए नए ज़बानें बोल रहे हैं। खुदावंद के लोग बुजुर्गों को निकाल रहे हैं, खुदावंद के लोग बीमारों पर हाथ रख रहे, वो ठीक हुए। ये बरकत है, ब्लेसिंग है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमको बरकत दे, और खुदावंद यीशु मसीह ने ये मुर्दों में से जुटने के बाद जितनी बातें की, हमें उस पर अमल करने का फजल दे, कलाम मुक़द्दस को पढ़ने का फजल दे, और खुदावंद से मांगे कि खुदावंद हमारे ज़हनों को खोल दे ताकि हम कलाम मुक़द्दस को समझ सकें। खुदावंद आपके साथ। आमीन। दुआ करें। जमात में से कोई भी दुआ में रहनुमाई फरमाए।